نہیں سکتی. معاف کریے. میں نے عرض کیا ہے کہ دادا جان مرحوم بہت بڑے پارے کے صوفی تھے، اور شاید آپ کو معلوم کہ صوفیہ میں چشتیہ خاندان وحدت الوجود کا بہت بڑا فائل ہوتا ہے. وہ زمانہ تھا کہ علامہ اقبال کی مصنوعی اسرار نموز کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا، اور اس وقت تو مجھے اس کا احساس نہیں تھا، اس کی اہمیت بھی نہیں تھی. چھوٹی تختی کی وہ کتاب تھی، اور اس کے علامہ اقبال کے اپنے دستخط سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے میرے دادا جان کے ساتھ مراسم تھے، تو انہوں نے خود وہ شاید کتاب بھیجی. اس کتاب میں حضرت علامہ نے حافظ کے خلاف بڑی سختی سے لکھا، اور حافظ کو صوفیہ کے اندر بڑے ممتاز مقام کے حامل سمجھے جاتے ہیں. اس پر ان کی علامہ اقبال کی بڑی سخت مخالفت تھی. میں تصوف کی تاریخ پہ آج کل تحقیق کر رہا ہوں اور اپنی کتاب مرتب کروں گا، تو اس میں ایک باب علامہ اقبال اور تصوف کے بھی مختصر ہے. اس کا تفصیلی تذکرہ اس وقت آئے گا. مخالفت بڑی سخت ہوئی تھی کہ انہوں نے حافظ کے خلاف یہ کچھ کہا، تصوف کے خلاف یہ کچھ کہا. اب میں اس کی کوئی تحقیق تو نہیں پیش کر سکتا کہ یہ کیوں ہوا. دادا جان مرحوم نے خاص طور پہ علامہ کی اس مصنوعی کو مجھے سبسن خود پڑھایا اور ان کی مدافعت کی، اور اس انداز سے اسے پڑھایا کہ اسی دور میں میرے دل میں حضرت علامہ کے علم و فضل کے تباہر اور ان کی گہرائیوں کا ایک نقش اولی ظاہر ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے بدلنے میں جو واقعات آتے ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ یہ ہے. آج میں سوچتا ہوں کہ اگر دادا جان جیسا اتنا بڑا صوفی اور وحدت الوجود کا قائل وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح علامہ کی اسی مخالفت میں شریک ہو جاتے اور اس انداز سے مجھے وہ مصنوعی پڑھاتے، تو اس وقت اس کے بعد پھر میری کیفیت کیا ہوتی. نتیجہ اس کا یہ تھا کہ جب میں بٹالے سے ملازمت کے سلسلے میں لاہور آیا تو انہوں نے آتے وقت مجھے نصیحت کی کہ بیٹا وہاں جاتے ہو، اب یہ سنیے کہ علم اور تصوف کا امتزاج کس طرح سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں جاؤ تو نواں کوٹ کے گاؤں میں ایک بڑائی ہے امام الدین، وہ لاہور کے کتب ایک تو ان کی خدمت میں حاضری دینا اور دوسرے علامہ اقبال سے ملتے رہنا. میرا امتثال امر میں آتے ہی وہ قطب صاحب کے پاس تو پہنچا، لیکن ایک مرتبہ صرف اور علامہ اقبال کی خدمت میں باریابی کی سعادت بار بار، اور وہاں میں نے وہ اپنی کشمکش اور کھٹک بیان کی کہ یہ جو کچھ پڑا ہے اس کے خلاف میرے دل میں یہ تنقید ابھر رہی ہے، اور قرآن کریم کے اندر کوئی جاذبیت ایسی نظر نہیں آتی. محفل ایسی ہے جس میں جی چاہتا ہے کہ ان واقعات کو ذرا تفصیل سے بیان کروں. حضرت علامہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بھی کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے اپنے سامعین کو، اپنے مخاطب کو، اپنے ساتھی کو کہ وہ کوئی بڑے بلند مقام کے آدمی ہیں. بچوں کے ساتھ بچے ہو جاتے تھے. میری عمر اس زمانے میں کیا تھی اور میرا مقام ہی کچھ نہیں تھا، لیکن ان کی نگاہ تھی. سوچتے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. باتوں باتوں میں یہ بھی بات آ گئی، وہ عہد جاہلیت کے اندر کچھ شاعری بھی ہوا کرتی تھی. انہوں نے ایک دن فرمایا جن کی محفلوں میں وہ بے تکلف ہوتے تھے تو عام پنجابی بولا کرتے تھے. آپ بھی جانتے ہیں کہ جب مجھ پہ بھی ذرا جذبات کی گرفت ہوتی ہے تو میں بھی پنجابی پہ اتر آیا کرتا ہوں کہ جذبات کی ادائیگی کے لیے یہ زبان بڑی وسیع واقع ہوئی ہے.
تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے وہ یار تو کبھی اپنا کوئی شعر نہیں سنایا کہ تم نے کبھی اپنا کوئی شعر نہیں سنایا. میں نے کہا جی وہ میرا جو بیاض تھا شعروں کا میں نے ایک دن پھاڑ کے چولہے میں جلا دیا تھا. کہنے لگے وہ کس دن؟ میں نے کہا جس دن آپ کا شعر سمجھ میں آنے لگا. ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب جاتے تھے. کہنے لگے کہ ایک دن اقبال کے شعر کی بھی کیفیت یہی ہوگی کہ وہ تمہارے نزدیک بے سوادہ ہو جائے گا. اقبال کا شعر اس دور میں اقبال کی زبانی کے وہ ایک دن بے سوادہ ہو جائے گا. سمجھ میں بات نہ آئی. انہوں نے جو بات کہی تھی کس دن، میری خوش بختی تھی کہ میں نے دوہرا دیا کہ کس دن. کہنے لگے جس دن قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اور اس سے میری گاڑی کا کانٹا بدل گیا. اس زمانے تک قرآن کو تو اتنا پڑھا تھا ہم نے، اتنا پڑھا تھا. بہرحال سواد والی بات کا تو پتہ نہیں. کہتے تھے کہ ثواب ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہوگا. لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو ذہن نے کہا کہ کیا قرآن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سمجھ میں آنے لگ جائے تو اقبال کا شعر بے سوادہ ہو جائے. بار بار یہ چیز ذہن میں چکر میں آئی اور ایک دن پوچھ لیا. قرآن تو آج تک پڑھتا رہا، اس میں تو کوئی لذت محسوس نہ ہوئی. آپ نے یہ جو فرمایا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یوں شاعری کی ہے، آپ تو یہ کیا نہیں کرتے. تو کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنے کا انداز نہیں تمہیں آیا. قرآن سمجھنے کا انداز آ جائے گا تو یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو وہاں سے یہ بات پیدا ہوئی کہ یاد رکھو قرآن خود روشنی ہے. روشنی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی غیر کی محتاج نہیں ہوتی. پہلی بات. کہا کہ کبھی سورج کے اوپر تم نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ میں سورج ہوں؟ پھر میں نے کہا یہ جو اپنے آپ کو سمجھاتا ہے تو کیسے؟ کہنے لگے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں عربی مبین میں نازل ہوا ہوں. عربی مبین کے معنی اس زمانے کی عربی زبان جب قرآن نازل ہوا تھا، اس عربی زبان کو سمجھو. وہ اسے محاورہ عرب کی اصطلاح سے تعبیر کیا کرتے ہیں. محاورہ عرب اس زمانے کی عربی، آج کی نہیں. اور تیسری یہ چیز کہ قرآن اپنے کسی موضوع کو ایک ہی مقام پہ بیان نہیں کرتا. ایک جگہ ایک بات کہتا ہے، تفصیل دوسری جگہ دیتا ہے، تشریح تیسرے مقام پہ ہوتی ہے، استثناء کہیں اور ہوتا ہے، اضافہ کسی اور جگہ ہوتا ہے. کسی موضوع کو قرآن کے لو، سارے قرآن میں اس کے متعلق جو کچھ آیا ہے اسے یکجا کرو. زمانہ نزول قرآن کی عربی کی روح سے اس کے الفاظ کے معنی متعین کرو. فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا، قرآن اقبال کے شعروں سے زیادہ سوادل نظر آنے لگ جائے گا. انہوں نے فرما تو دیا. اب مجھے یہ تلاش ہوئی کہ زمانہ نزول قرآن کی عربی اس کے لیے کوئی لغت قرآن کا ملے. یہ جو آپ اس دوسری اصطلاح ہے تصریف آیات، قرآن کی مختلف مقامات پر بکھری ہوئی آیات کی پتیوں کو یکجا کر کے ایک پھول بنا دینا. اب اس کے لیے بھی کوئی کتاب نہیں کر. آپ حیران ہوں گے عزیزان من اس امت کی بدقسمتی پر. اس 1200 سال کے عرصے میں کہنے کے لیے تو قرآن کریم کے متعلق 100 جلدوں پر